یہ محنت جو کرائی جاتی ہے دل کے زمین کو درست کرنے کے لیے کرائی جاتی ہے۔ دل کی زمین بھی ایسی ہے جیسے یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں، بستے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، دل کی زمین بھی ایسی ہے۔ اچھا، اس میں جیسے اس زمین میں تم جو کچھ بو گے وہی ہرا ہوگا، ایسے ہی دل کی زمین کا مسئلہ ہے۔ اس میں نیکی بوئیں گے آپ تو نیکی کی ہریالی، اور اگر کانٹا بوئیں گے تو کانٹے کھڑے ہوں گے۔ جیسے یہاں کی زمین جس پہ ہم چلتے پھرتے ہیں ایسے مختلف ہوتی ہے، کہیں زمین اگاتی ہے، کہیں اگاتی نہیں ہے، اس میں شور ہے، کھاری زمین ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کہیں رہتا ہوتا ہے، کہیں شور زمین ہوتی ہے، کچھ بیج ڈالتے ہیں تو بیج بھی ہرا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی دل کی زمین بھی جو شوریلا زمین ہے وہ اس میں کچھ ہرا نہیں ہوتا۔ پتھر دلی لوگ کہتے نہیں، کہتے محاورے میں استعمال ہوتا ہے کہ پتھر دلیں۔ بھائی لوگ پتھر دلیں کیا مطلب؟ پتھر پر کوئی بیج تھوڑا جایا جاتا ہے، مطلب وہ بات سنتے ہی نہیں۔ کوئی اچھی بات، کوئی بھلی بات، کوئی تقریر ہو، بیان ہو، کوئی آواز ہو، لیکن اس سے دل پر اس کا اثر ہی نہیں ہوتا، ٹس سے بس نہیں ہوتا، تو وہ پتھر دل ہوتا ہے۔ اور کتنے کبھی ایسی ملائم زمین ہوتی ہے، بہت ملائم ہوتی ہے کہ ذرا کریدنے سے ذرا سی اس میں نمی آ گئی، بیج ڈال دیا تو وہ بیج ہرا ہو گیا۔ تو دوستو، جیسے یہ زمین ہماری جس پہ ہم چلتے پھرتے ہیں ایسی دل کی زمین بھی ہے۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے شکایت کری کسی آنے والے شخص نے کے ساتھ چور اور ڈاکوؤں کا ڈر ہوتا ہے، لوٹنے والے، مارنے والے، صاحب ان سے بڑا ڈر لگتا ہے، راستے محفوظ نہیں ہے، بڑے پریشانی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہم یہی تو چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسا محفوظ، یہ دنیا ایسا محفوظ ہے، ایسی محفوظ بن جائے کہ نہ چور، نہ ڈاکو، نہ بدماش ہے، نہ کوئی فحشیات والا کوئی نظر نہیں آئے اس سرزمین پر۔ ہم یہی تو چاہتے ہیں۔ جب تک یہ زمین ان کانٹوں سے، ان فتنوں سے اور یہ بڑی بڑی جو رکاوٹیں ہیں، شرک و کفر، ان سے سرزمین جب تک کہ یہ دنیا ان سے پاک نہیں ہوگی، یہ زمین اچھائی کا پھل نہیں دے سکتی۔ یہی تو ہم چاہتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں اور یہ امید ہے خدا کی ذات سے ایسا ہی ہوگا، اس لیے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر اسی لیے بھیجا ہے۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ اگر ملک شام سے کوئی آدمی، اور آدمی مرد نہیں بلکہ زنانی کوئی خاتون چلے گی عمرہ کرنے یا حج کرنے، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، اور وہ عمرہ اور حج کر کے واپس چلی جائے گی، اونٹ پہ سوار ہو کر آئے گی اور اپنے حج عمرہ کر کے واپس چلی جائے گی، مگر اس لمبے سفر میں اتنی طویل مسافت ہے، مگر کوئی نالائق ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیتے۔ چور ڈاکو تو بہت بڑی بات ہے، ایسا آدمی کوئی نہیں ہوگا کہ جو اس کی طرف کوئی غلط نظر دیکھ پائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں۔ تو دوستو، اصل میں یہ ساری چیزیں جب ضمیر صحیح ہوگا تو تبھی تو یہ چیزیں، یہ ایسے اچھے خیالات، اچھے جذبات، اچھے احساس ہمارے تبھی تو صحیح ہوں گے جب یہ دل کی زمین ہماری صحیح ہوگی۔ نیک جذبات آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سارے ایسے کھردرے لوگ ہوتے ہیں، ان کی زبان بھی بہت بڑی کڑوی ہوتی ہے، بڑی سخت ہوتی ہے،
کرپٹ لہجہ ہوتا ہے، ٹیڑے میڑے بولتے، کبھی سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے، ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کی دل کی زمین کھردری ہے۔ تو یہ اسلام کا، یہ جو اسلام کا پیغام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دیتے آئے، حضرت آدم سے لے کے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اسلام، یہ اسی واسطے ہے کہ یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ مگر ضرورت یہ ہے کہ جب امن کا گہوارہ جبھی بنے گی جب ہر انسان کا فردن ہر شخص کا دل سونا بن جائے، دل کی زمین درست ہو جائے، وہ ملائم ہو جائے، نیکی کا بیج اس میں ڈالا جائے تو فوراً قبول کر لے، اور وہ بیج ہرا ہو، درخت ہو، امن کا درخت ہو، سلامتی کا درخت ہو، حفاظت کا درخت ہو۔ جتنی محنتیں کی جا رہی ہیں یہ سب دل کی زمین کو درست کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں دونوں چیزیں پیدا کری ہیں، خدا ایک ہوا ہے، ایک خدا ہے، اس میں ہدایت کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا اثر بھی رکھا ہے، اور ہوا خواہش نفس، جی چاہنے کو کہتی ہوا۔ تو ایک خدا ہے، ایک ہوا ہے، جو ہوا کے پیچھے چلتا ہے وہ مرا گیا، اس سے کبھی نیکیاں نہیں سرزد، اس لیے کہ وہ چلی دوسرا راستہ رہا۔ بھائی جانا چاہیے تو اس کو مغرب کی طرف چل رہا، مشرق کی طرف، تو وہ سمت ہی غلط ہے، تو راستہ صحیح کہاں ملے گا اس کو؟ اس لیے ہدایت کا راستہ ہے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں، یہی ہدایت کا راستہ لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دنیا کو یہ پیغام سنایا، اسی کا نام اسلام اور ایمان اور عقیدہ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اندر کا جو ہر فردن ہر انسان جو اندر کا جو معاملہ ہے اسے ٹھیک درست کرے۔ اس میں چونکہ دونوں صلاحیت دل میں ہوتی ہے، ہدایت کی بھی صلاحیت ہوتی ہے اور نفس پرستی کی بھی، خواہش نفس کی بھی، تو آدمی کی جس کی اصلاح نہیں ہوتی وہ ادھر کو چلے گا، جیسے ہریا بیل ہے نا، جہاں اس کو سبزی دکھائی دے گی، ہریالہ ہر جنگل دکھائی دے گا تو ادھر ہی جائے گا پیٹ بھرنے کے لیے، یعنی جی چاہے گا اس کو۔ تو جو جی چاہے کے ساتھ چلتا ہے وہ کبھی فلاح کو نہیں پہنچ سکتا، وہ اس طرف چلو جس طرف ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دل میں دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور دین کا کام اور کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور بہت سارے جتنی بھی دین کی عبادتیں وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ ہدایت کی لائن پر چل پڑے، اس ڈگر پہ آ جائے۔ وہ ہوا جو خواہش نفس ہے اس ہوا کی ڈگر پر نہ چلے، جب اس ڈگر پر چل جائے گا تو اپنے آپ ہی سارے کام خود بخود ہو جائیں گے۔ ادبرا یوسف فرمایا کرتے تھے کہ اگر دنیا والے اسلام کو قبول کر لیں اور جس راستے پر اسلام چلاتا ہے اس راستے پر چلیں تو خدا کی قسم وہ فرمایا کرتے تھے کہ نہ تھانے کی ضرورت، نہ تحصیل کی ضرورت، اور نہ ہی افسروں کی ضرورت، بیٹھے بیٹھے یہ سمجھے صاحب سوائے کرسی توڑنے کے کچھ بھی نہیں، نہ کوئی چور ہوگا، نہ کوئی بدماش ہوگا، نہ کوئی ڈاکو ہوگا، نہ کوئی فوج کرنے والا ہوگا، شرافت ہوگی، تو یہ تھانے والے کیا کریں گے؟ کچھ بھی بیٹھے رہیں۔ تو اسلام ایسا نظام ہے، لیکن فطرت ہے دنیا کی، اس میں سب قسم کے لوگ رہتے ہیں، اسلام کے دشمن بھی ہیں، اسلام کے بیدار بھی ہیں، سب رہتے ہیں، اور اسلام کو جان دینے والے مومنین اور مسلمان بھی رہتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہے کہ ہمیشہ طاقت حق کی اور باطل کی ٹکر ہوتی رہے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو استقامت نصیب فرمائے، دین پر جمے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھوٹ سے، گندگی سے، خواہشات نفس سے پاک فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔